برمنگھم کونسل کے کونسلر جنرل سردار عدنان رشید نے CNN نیوز کے ایڈیٹر ان چیف سید عابد کاظمی سے خصوصی گفتگو کی۔ موجودہ صورتحال میں کونسل کے وے آف ورک کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ برطانوی پاکستانی نوجوان کو پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے اصل سفیر ہیں۔ ان کی اچھی ایجوکیشن اور عمل سے پاکستان کا مثبت چہرہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس نادرا کارڈ موجود ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبکہ اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ تاحال حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی حتمی احکامات موصول نہیں ہوئے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں موجود ہوں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برمنگھم کونسلیٹ جو ہے وہ یورپ کا سب سے بڑا کونسلیٹ ہے، اور اس کے کونسل جنرل میرے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان رشید۔ عدنان رشید صاحب، بہت بہت شکریہ CNN کو ٹائم دینے کا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب سے یہاں آئے تو ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے کافی پابندیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے، کیسا پایا یہاں برمنگھم کونسلیٹ کو؟ جی یہ ایک مصروف کونسلیٹ ہے، اور یہاں کے اپنی ایک ماحول ہے، ایک خاص چیلنجز بھی ہیں، اپرچونیٹیز بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا یہاں پہ چیز مجھے فیل نہیں ہوئی کہ جو کہ لگے کہ نہیں ہو سکتی، جب یعنی گھر کے باہر گھر جیسا ماحول وہ بھی ہے ڈیفینیٹلی۔ یہ جہاں تو پاکستانی بھائیوں کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ سیٹلڈ ہیں اور کئی جنریشنز ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے باہر ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب ٹائم چینج ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس میں پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گورنمنٹ پاکستان نے کافی کام بھی کیے ہیں، تو ابھی آپ بتا سکتے ہیں چند چیدہ کام گورنمنٹ آف پاکستان نے کون کون سی سہولیات اوورسیز پاکستانیوں کو پرووائڈ کی ہیں؟ جی، اس میں جو کونسلر سروسز کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو کافی عرصہ ہو گیا، جیسے آن لائن ویزا کی سہولت ہے، ایک بڑا ایشو ہوتا تھا مینول ویزا، وہ اب کر دی گئی، آپ اپنے گھر بیٹھے ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پاسپورٹ تو آلریڈی ہو چکا ہے۔ ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے افتتاح بھی کیا کہ اب آن لائن پاور آف اٹرنی بھی ہو جایا کرے گی، آپ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو ہے اس طرح کا مختار نامہ وہ سائن کر سکیں گے، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ اس کو ویریفائی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے، برمنگھم میں شروع کی جا چکی ہے، اور یہ وہ چند چیزیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو سچ مچ میں اور صحیح معنوں میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اب آپ کو کافی حد تک تردد سے آپ بچ جائیں گے۔ ایک اور جو چیز جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے شروع کی گئی وہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس۔ یہ اسٹیٹ بینک کے انڈر ہیں، اور پاکستان میں جو بینک ہیں وہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹس آن لائن کھول سکتے ہیں۔ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اسے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی کھولتا ہے تو برٹن سے پاکستان پیسے بھیجے جا بھی سکتے ہیں، وہاں سے واپس بھی منگوائے جا سکتے ہیں، آپ پاؤنڈ میں بھی کھول سکتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً سبھی جو بڑی کرنسیز ہیں اس میں یہ سہولت دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے گورنمنٹ کا۔ اس سے جو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہر بیرون ممالک میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کافی احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا، اور ملک کے بارے میں بھی کافی فکر مند رہتے ہیں۔ جتنی پاکستان سے نیوز آتی ہیں، گڈ نیوز تو بہت کم آتی ہیں، لیکن باقی منفی چیزیں کافی سامنے آ رہی ہیں، تو لوگوں کے پاس ایک ذریعہ ہے کونسلیٹ، جس کے ذریعے وہ اوریجنل صورتحال سے آگاہی انہیں ملتی رہتی ہے۔ PIA کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کب تک اس کی پروازیں شروع ہو جائیں گی؟ بین جو تھا وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، تو مزید کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی، تو کب تک یہ پروازیں شروع ہو سکتی ہیں؟ ابھی تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کی سرکاری سطح پہ کوئی ہمیں اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ ایگزیکٹ جس میں پتہ چل جائے کہ کس ڈیٹ سے شروع ہوگی۔ یہ PIA کے اپنا اندرونی ہیں ایشوز ہیں، اور اس میں وہ آپریشنل سائڈ بھی انہوں نے دیکھنی ہے، تو ابھی اعلان ہوا ہے، پر مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نادرا کے حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب یہاں سے اوورسیز پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں اپنے کارڈ کو دوبارہ ری ایکٹیو کرواتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کا یہ پرابلم کیوں ہے اور کیسے دور ہو سکتی ہے یہ؟
یہ آپ نے آج ہی میرے ساتھ یہ ڈسکس کیا، یہ ایشو میرے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہے کسی نے میرے ساتھ یہ ریز کیا ہے، لیکن یہ میں چیک کرواؤں گا اور ہم پتہ کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ یہاں سے کیا ایشو ہوا جو ہے کارڈ ہے وہ پاکستان میں اسے دوبارہ ایکٹیو کروانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا سا اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. یعنی جس کے پاس کارڈ ہوگا اس کے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے، اور اس کے بعد وہ پاسپورٹ اپنا بنوا سکتے ہیں، یہاں کا اسٹیٹس ہو یا نہ ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے. صرف میں ایک دفعہ شاید پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم نے اگر اس کا پہلا پاسپورٹ مشین ریڈیبل تھا تو وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. اگر وہ اس کے پاس پاسپورٹ کی کوئی ہمارے پاس کوئی اس کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یا وہ گم ہو چکا ہے، یا وہ مینول پاسپورٹ تھا، تو پھر ہم پاکستان سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں کے جتنے بھی برٹش بورن بچے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے، وہ ایجوکیشن میں بھی بہت آگے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ وہ کس انداز میں آگے بڑھیں کہ تاکہ اپنے ملک کا نام روشن، یا کیونکہ جو بھی کلر کو دیکھ کر بھی اگر پاکستانی اس کا دادا پاکستانی تھا وہ نہیں ہے پھر بھی اسے پاکستانی کہلایا جاتا ہے، تو وہ کیا کریں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے؟ وہ اب اس ملک کا حصہ ہیں. دیکھیے وہ ان کے آباء و اجداد جہاں آئے، اب وہ یہاں پہ ہی ان کا رہنا سہنا ہے، وہ یہاں اس کا حصہ ہیں، اور انہوں نے اسی کوئی ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں ہی پہ فلرش کرنا ہے، بل پھلنا پھولنا ہے. میرے رائے میں وہ جتنی محنت کریں گے، جتنا اس معاشرے کی جو توقعات ہیں ان سے پورا اتریں گے، وہ پاکستان کی خدمت ہوگی. صحیح. یہ بتائیے گا کہ جس حالیہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے، تو یہ بتائیے گا کنسولیٹ کس حد تک انوالو ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا اس کے لیے کوئی آپ کے پاس اطلاعات آئی ہیں یا ابھی تک جاری نہیں ہوئی؟ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے بیک ہوم، اور ہمیں ابھی کوئی اس طرح کنکریٹ جسے کہنا چاہیے نا، ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں آئی، اور وہ بھی یہ ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہ ساری جو پروسیجرز ہیں فائنلائز کرنے میں. فریم ورک کوئی بنے گا، اس میں ڈیوٹیز اسائن ہوں گی، تو جب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی تو ہم بالکل آپ کو بتائیں گے. اچھا، جو ابھی پاکستان یہاں سے ریسنٹلی، کیونکہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں پھر کم ہو جاتی ہیں، ریسنٹلی جو پاکستان جانا چاہ رہے ہیں ابھی ان کے لیے کیا ٹریول کوئی پابندیاں ہیں یا ایزیلی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی NCOC نے جو 3 جنوری کو اپنی انسٹرکشنز کی ہیں اس میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. مثلا انہوں نے وہ جو کیٹیگریز تھیں ABC اس ٹائپ کی جو تھیں وہ ختم کر دی ہیں. اب ایک آپ کا نیگیٹو PCR ٹیسٹ ہونا لازمی ہے، 48 گھنٹے پہلے آپ نے لینا ہے، اور اس صورت میں کہ اگر آپ کی یورپ سے ڈائریکٹ فلائٹ آ رہی ہے تو پھر آپ کا وہاں پہ ایک RAT جسے کہتے ہیں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ، وہ پھر آپ کا آن ارائیول ہوگا. اگر آپ وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کو پھر پاکستان میں کوارنٹین کرنا پڑے گا. اس کے 8ویں دن پھر آپ کا ایک PCR ٹیسٹ ہوگا. یہ نئی چینج آئی ہے. جی لاسٹ میں ایک میسج ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے. جی میرا میسج پھر ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں، آپ لوگ اب آپ کا یہ جو اپنا یہ نیا وطن جو ہے اب یہ آپ کا ہے، آپ نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، یہاں پہ پلیں بڑھیں پھولیں، اس کو فلرش کریں. آپ کی جتنی بھی کامیابی یہاں پہ ہوگی، جو بھی امیج یہاں ہوگا، وہ الٹیمیٹلی آپ کا تو بینیفیشل ہے ہی، وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ملے گا. بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو.